بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اہل بیت کون ہیں؟ بہت اہم ٹاپک ہے۔ محرم الحرام میں عمومی طور پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں چند برگزیدہ و بابرکت ہستیاں ڈسکس ہوتی، جن میں حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ النساء للعالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں اہل بیت کس کو کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر پڑھیں، وہاں اہل بیت بیوی کو کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر پڑھے سورۃ ہود میں، وہاں اہل بیت بیوی کو کہا گیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر سورۃ احزاب میں یا نساء النبی جی کہہ کر آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت فرمایا۔ تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ انسان کی اہل بیت سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو صاحب اولاد کر دیتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں اہل بیت ہوتے ہیں، اور بیٹے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ ہی اہل بیت رہتے ہیں، جبکہ بیٹیاں اس وقت تک اہل بیت ہوتی ہیں جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے شوہروں کے گھر چلی جاتی ہے، تو پھر اپنے شوہروں کی اہل بیت بن جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت حقیقی ہیں۔ بیٹے آپ کے وصال فرما گئے بچپن ہی میں، کیونکہ اگر زندہ ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو وہ انبیاء جن کی اولادیں ان کے بعد نبی بنی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل و اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، تو اس معاملہ میں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شان والے ہوتے۔ تو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب سے عظمت و شان میں کوئی بڑھ جائے، اور اگر بیٹے دیتا اور پھر نبی بھی بنا دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو ختم نبوت کی حفاظت کروانی تھی وہ کیسے ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے بھی اور بچپن ہی میں واپسی لے لیے تاکہ ختم نبوت کی حفاظت صحیح معنوں میں ہو سکے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو نسل بھی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چلانی تھی، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، اور بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہ بیٹی ہیں جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کے ساتھ آیت تطہیر کے معاملہ میں ان کو اپنی چادر تلے داخل فرمایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ لیکن معاشرے میں ستم ظریفی یہ ہوئی کہ وہ شخصیات جن کو رب کائنات نے اہل بیت کا درجہ دیا ان کا محرم الحرام میں کوئی ذکر نہیں ہوا، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر اہل بیت بنایا ان کا ذکر بھی ہوا، اور صرف انہی کا ہوا۔ پھر ستم ظریفی بڑھتی چلی گئی کہ ان اہل بیت کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حقیقی طور پر اہل بیت کا تاج عطا فرمایا ہوا تھا۔ میں اپنے ناظرین کرام کو یہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینہ میں جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو حضور پاک کے ازواج میں سے سب سے پیاری، سب سے لاڈلی بیوی، سب سے پہلی بیوی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچوں کی امی جان ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اہل بیت کا ذکر شروع ہوگا، پھر باقی ازواج آئیں گی، پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی۔ یہ درست روش نہیں ہے کہ ہم صرف چند شخصیات کا ذکر کریں اور باقی حقیقی اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا بھی ذکر کریں، حضور پاک کے صحابہ کا بھی ذکر کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک کا ذکر کریں۔ اور ہمارے اسلاف نے تو اتنا خوبصورت یہ ذکر فرمایا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آپ کی نسل میں کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نور پیدا فرمائے۔ اس کا ذکر سنانا چاہیے تاکہ ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔